زندہ نماز۔ عام طور پر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نمازوں میں یکسوئی اور توجہ نہیں پیدا ہو پاتی۔ عین نماز کے وقت ساری دنیا کے خیالات آنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں نمازیں بے روح مشق بن کر رہ جاتی ہیں اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ شکایت بالکل درست ہے، مگر اس کو دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ نماز میں بے توجہی کچھ وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ ان وجوہات کو دور کر لیا جائے تو مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن مجموعی طور پر نمازوں میں کافی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ نماز میں توجہ کے ضمن میں بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ توجہ کا تعلق شعور سے ہے۔ مثلاً آپ اگر ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن نیوز اینکر کی بات سننے اور سمجھنے میں مصروف رہے گا۔ بات کو سننے اور سمجھنے کا یہ عمل آپ کے شعور کو مسلسل ٹی وی کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ یہ خبریں انگریزی میں آ رہی ہوں اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو سوچئے کیا ہوگا؟ آپ کتنی ہی شعوری کوشش کر لیں، آپ خبروں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب آپ کا شعور خبریں نہیں سمجھ سکے گا تو وہ کچھ ہی دیر میں کسی اور سمت متوجہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارا شعور اس کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ نماز میں بے توجہی کی پہلی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کے دوران میں جو کچھ اذکار پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان الفاظ اور اذکار کا مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ جب مطلب ہی نہیں معلوم تو ہمارا شعور دوسری سمت متوجہ ہونے لگتا ہے۔ ہم لاکھ کوشش کریں، بار بار اس کو نماز کی طرف لائیں، ذہن کچھ دیر میں پھر کسی اور سمت نکل جائے گا۔ یہ ذہن کا فطری کام ہے، ہم کسی مصنوعی کوشش سے اس کو نہیں روک سکتے۔ چنانچہ نماز میں توجہ کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی جائے۔ نماز کے متعین اذکار بہت کم ہیں۔ کوشش کی جائے تو تھوڑے دنوں میں سب کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ جن کو نماز ترجمے سے یاد ہوتی ہے، ان کی توجہ بھی نماز میں باقی نہیں رہتی۔ یہ شکایت بھی درست ہے، مگر ایک دفعہ پھر اس کی وجہ ذہن کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو ایک دوسری مثال سے سمجھیں۔ جو لوگ نئی نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں وہ دوران ڈرائیونگ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کو گاڑی چلانے کی عادت ہو جائے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے لے کر بریک اور گیئر لگانے تک ہر کام لاشعوری طور پر خود بخود کرتے ہیں۔ ذہن کی یہ خصوصیت ہے کہ جن کاموں کی عادت ہو جائے وہ یہ کام خود نہیں کرتا، بلکہ ہمارے اعصابی نظام کے اس حصے کے حوالے کر دیتا ہے جسے ریفلیکسز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پائلٹ جہاز کو اڑانے کے بعد اسے آٹو موڈ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انسانی ذہن معمول کے طور پر کیے جانے والے کاموں کو اعصاب کے آٹو موڈ کے حوالے کر کے خود فارغ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عام تجربہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ کے دوران ہر چیز آٹومیٹک طریقے پر بلا سوچے کرتے ہیں، اور اس دوران میں ہمارا ذہن دوسری چیزیں سوچتا رہتا ہے۔ ٹھیک یہی نماز میں بھی ہوتا ہے۔ نماز متعین اعمال جیسے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قعدہ اور سلام جیسے اعمال پر مشتمل ہے۔ ہم ان اعمال کو معمولاً ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارا ذہن سارے معاملات ریفلیکسز کے حوالے کر کے آٹو موڈ آن کر دیتا ہے اور خود دوسری چیزیں سوچنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہم لاکھ نماز میں توجہ قائم کرنے کی کوشش کر لیں، ذہن اپنی ساخت کے تحت تھوڑی دیر میں پھر معاملات آٹو موڈ کے حوالے کر کے دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نماز چونکہ اجتماعی عبادت ہے، اس لیے اس کا طریقہ ایک رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ نماز کے اعمال متعین ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ آزادی دی